زنجیر حضور کے دیکھنے کی وجہ سے کٹ کر کے زمین پہ گر جائے گی، اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ آقا فرمائیں گے چھوڑو یہ میرا ہے۔ فرشتے خدا کی طرف دیکھیں گے، وہ اللہ جو چھپوں سے پاک ہے، اللہ فرمائے گا دیکھتے کیا ہو، جو میرا محبوب کہتا ہے وہی کرو، کیونکہ وعدہ کیا ہے حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج اس کی رضا کے لیے جنت عطا کی جاتی۔ سبحان اللہ، یہ حبیب کی شان ہے، یہ آقا کی شان ہے۔ اس نبی سے دل نہیں لگاؤ گے، سب سے پیار کرتے ہو، ان سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ جو تمہاری دنیا میں بھی مفید ہے، جو تمہاری قبر میں بھی مفید ہے، جو تمہاری حشر لوگوں کی زبانیں پیاس سے لٹک رہی ہوگی سینے پہ، حضور اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہانی قصہ نہیں، حضور کی حدیث ہے۔ آپ جان میزان پر ترازو جو ہوگا نا، ترازو جن کی نیکیاں کم ہوگی، حضور اپنی نیکیاں ڈال کر اس کا پلڑا وزنی بنا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی قاری صاحب نے پڑھا نا تو مجھے محشر یاد آیا۔ جب یہ سب ہو رہا ہوگا، حضور کسی کو جام پلا رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت میں اتنا مصروف رہوں گا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، تھک تو نہیں گئے؟ میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولوں؟ ہاں جی جی سنیے، اصل میں میں جانتا ہوں عشق کی بات ہو رہی ہے تو آپ حضرات جو ہے وہ سست تو نہیں ہوئے ہیں، آپ حضرات البتہ ڈوب ضرور گئے ہیں، اس لیے آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، لیکن میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنا مصروف رہوں گا اس دن، اتنا بیزی رہوں گا اس دن کہ میری چادر بھی گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ میری چادر بھی اگر گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حضور کیا مصروفیت ہوگی آپ کو؟ تو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے جام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کا پلڑا بھاری کرا رہے ہوں گے، نیکیاں ڈال ڈال کے وزنی بنا رہے ہوں گے نیکیوں سے، اور کوئی پلسرات سے گزر رہا ہوگا لڑکتے ہوئے تو رب سلیم کہہ کر کے اس کو پار لگا رہے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو بچا رہے ہیں، کسی کا نام اعمال وزنی بنا رہے ہیں، لیکن میں تو سب سے زیادہ گنہگار ہوں ان کی امت میں، میرا کیا ہوگا؟ تو مجھے جب یاد آیا تو وہ مقطع انہوں نے پڑھا کہ مجھ پہ محشر میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ اتنے ہنگاموں میں، اتنے اچھوں میں، کہیں کسی کونے کپڑے میں ہم بھی پڑے ہوں گے جرموں کی وجہ سے، اس لیے کہ اچھے تو ہیں نہیں، نہ اپنے اعمال کا کیا ٹھکانہ، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ کہیں ہم بھی پڑے ہوں گے تو کہا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، اور وہ کوئی غافل تھوڑی ہوں گے۔ تو بات دور نکل گئی تو حضور قیامت میں کام آئیں گے، محشر میں کام آئیں گے، پل صراط سے پار لگائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ حضور سے محبت کرو، اپنے بچوں کو حضور کی زندگی بتاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ حضور کی شان کیا ہے۔ تو بات وہاں سے چلی تھی، پھر بہت آگے نکل گئی کہ حضور ہجرت کے لیے نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھول تو نہیں گئے نا، حضور نکلے ہجرت کے لیے، آقا کریم ہجرت کے لیے نکلے، سفر ہجرت۔ سرکار علیہ السلام جب مدینہ شریف جانے لگے تو راستے میں دیکھا ایک مکان ہے، ایک مکان ہے، مکان۔ حضور نے وہ مکان دیکھا، حضرت صدیق اکبر سے ابو بکر بھوک محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا رک جاتے ہیں اور رک کر کے یہاں ہم آرام کرتے ہیں اور تھوڑا کھاتے پیتے ہیں۔ وہ عورت بڑی سخی تھی، اس عورت کو لوگ ام معبد کہتے تھے، ام معبد۔ سرکار علیہ السلام اس کے گھر آئے، آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے وضو کیا،
کلی کی وضو کیا. حضور نے جہاں وضو کیا اس وضو کے پانی کی برکت سے وہاں ایک درخت پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس درخت میں پھل لگ گئے. جب حضور کا وصال ہوا تو وہ پھل جھڑ گئے. اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا وصال ہوتا رہا تو بھی کبھی پتے جھڑے. اور جب امام علی مقام علیہ جد علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس درخت سے خون نکلا. اس کو زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کہ حضور نے جو ہجرت کی کہ سفر میں وضو کیا تھا اس درخت کی شان یہ ہوئی. بہرحال اس کو میں نے شاید بیان کیا ہے مرکز پہ قیامت کی نشانیوں کے اندر, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر. تو کیا ہوا پھر؟ حضور نے وضو کیا. وضو کر کے آقا علیہ السلام اس عورت کے پاس آئے. اس کا شوہر جنگل میں بکریاں چرانے گیا ہوا تھا. سرکار آئے تو اس عورت نے حضور کو دیکھا. وہ بڑھیا تھی, یعنی اس کی عمر تھوڑی بڑی تھی. اس نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے, بیٹا یہ کتنا خوبصورت ہے نا, اتنا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان. اور سرکار نے حضرت ابوبکر سے کہا, ابو بکر اس کو کہو کہ ہم کھانا چاہتے ہیں, کوئی انتظام ہے؟ اس نے عرض کیا, اچھا حضور نے نہیں مانگا, حضور کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. حضرت صدیق اکبر سے کہا اس سے کہو. اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے آج کل ہمارے علاقے میں قحط چل رہا ہے, بہت پریشانی ہے, بکریاں بیمار ہو کر کے مر رہی ہے, بہت مشکل سے جنگل میں لے جاتے ہیں تو کچھ کھا پی کر کے آتی ہے, دودھ وودھ نہیں دیتی. البتہ یہ ایک بکری بیمار پڑی ہوئی ہے اور یہ بکری بانج بکری ہے, یہ بیمار پڑی ہوئی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے, میں کچھ مدد نہیں کر سکتی آپ کی. سرکار نے میں ابو بکر اس سے کہو کہ اس بکری سے ہم دودھ نکال لیں گے. اس نے ہنس کے کہا ابو بکر صدیق سے کہ اے جوان, یہ جو تیرا صاحب ہے کیا وہ بکریوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا؟ یہ یہاں کے لوگ تو بکریاں پالتے ہیں, تو بکریوں کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے کہ جو بکری بانج ہوتی ہے جس نے بچہ نہیں دیا ہوتا اس میں سے دودھ نہیں نکلتا. یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس سے دودھ نکال لیں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو بول اجازت تو دے, یہ کریں گے. اس نے کہا اس میں تو اٹھنے کی طاقت نہیں, اس کا گودا بھی نہیں ہے, اس کے پیروں میں کھڑے نہیں ہو سکتی یہ بکری. فرمایا مائی تو بول تو صحیح, اجازت تو دے. ٹھیک ہے اگر تو بزید ہے جوان لے جا بکری کو جو چاہے کر. ادھر صدیق اکبر اس بکری کو جو بیمار تھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اٹھا کے لائے. حضور نے اپنا دست کرم اس پہ جیسے پھیرا وہ پہلے تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی آنکھیں دنگ رہ گئی. بولو اپنے بچوں کو بینٹین کی کہانی کیوں سناتے ہو؟ یہ محبوب خدا کا ذکر سبحان اللہ بے شک. اپنے بچوں کو یہ باکسنگ والے اور پتہ نہیں کیا کیا شیطان بت دکھاتے ہو. دیکھو یہ کتنی پیاری بات ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سنو, اپنے بچوں میں منتقل کرو, عشق بڑھے گا, محبت بڑھے گی. سبحان اللہ. حضور نے ہاتھ پھیرا, وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی, ہاتھ میں اتنی طاقت. اب تھی وہ عورت دیکھنے لگی. حضور علیہ السلام نے پانی منگایا, پانی لیا اور اس کے تھن دھوئے. اتنے اتنے سے تھن تھے کیونکہ وہ تھی بانج بکری. اللہ اکبر. جیسے حضور نے ہاتھ لگائے اس کے تھن بڑھتے چلے گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے تھن بڑھتے چلے گئے, اور جب تھن اس کے بڑھتے چلے گئے تو وہ تھن بھر گئے. اب وہ بانج بکری تھی, تھن بھر گئے. اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ جادو سے سب نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب دیکھا کہ تھن بھر گئے, حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی, اگر لا برتن لا, اس نے برتن دیا اور اس کے بعد حضور دودھ دھونے لگے. ایک برتن بھر گیا, دوسرا لا, دوسرا بھر گیا, تیسرا لا, تیسرا بھر گیا, چوتھا لا, چوتھا بھر گیا. اس کے گھر کے جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضور نے خود پیا, صدیق اکبر کو پلایا, اور اس کے بعد حضور چلے گئے. وہ حضور کا نام پوچھنا بھول گئی.
सिद्दीक अकबर का नाम पूछना ही भूल गई। हुजूर चले गए, उसका शौहर आया तो कहा ये खुशबू काहे की आती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा कि एक बरकत वाला आया था, उसी की खुशबू है। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा मैं तो बकरियां ले गया था, ये बीमार बकरी पड़ी थी, अच्छी कैसे होगी, इसमें तन में दूध के। कहा उसने हाथ लगाया तो दूध गया, पूरे बर्तन दूध से भर गए। तो उसने कहा ये कौन आया था, ये कौन आया था, ये कौन आया था? सुभान अल्लाह, कौन आया था? सुभान अल्लाह। तो उसने कहा वो बरकत वाला आया था। बस यही कहती थी कि वो बरकत वाला आया था, वो बरकत वाला आया था। नाम नहीं पूछा, का बरकत वाला आया था। वो बरकत वाला आया था, वो कैसा था? उम्मे माबद ने कहा, अब सुनिए क्या कहती है। उम्मे माबद ने कहा वो चलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे हरने चलने का शऊर खैरात के तौर पे मांग रही है। सुभान अल्लाह। रुके तो चांद, सुभान अल्लाह, रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। हाँ हाँ, क्या बात है। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। उसे मैं धूप में देखूं तो छांव जैसा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, उसे सुभान अल्लाह। मैं धूप में देखूं तो छांव जैसा है। वो खिरामे नास फरमाता था तो हरने उससे चलने की खैरात मांगती थी। वो इतना मली था, वो इतना मली था कि दूर से देखो या नजदीक से देखो दिल उससे प्यार करने पे मजबूर हो जाता था। जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मोतियां झड़ रही है। उसके लब गुलाब की पंखड़ियों की तरह पतले पतले और इंतहाई नाजुक थे। उसकी आंखें नरगिस के फूलों की तरह थी और उसकी आंखें भरी भरी थी। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। उसको दूर से देखो तो भवें अलग अलग नजर आती थी, करीब जाकर के देखो तो भवें मिली हुई नजर आती थी। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है। उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। वो जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मोती छड़ रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत था, उसके अंदर बरकत थी, उसके जिस्म से खुशबू आती थी, उसके जिस्म का साया जमीन पे नहीं पड़ता था। उसके साथ एक शख्स था, जब ये अदाएं सुनी ना तो उसके शौहर ने कहा उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक उस बरकत वाले का दामन ना पकड़ लो। तो कहा वो गया किधर? तो कहा वो यसरिब की तरफ गया। उसने अपने बच्चे को लिया, बीवी को लिया और साथ चल पड़ा। जब निकले वहां और शहर मदीना में पहुंचे तो आका की आमद की धूम मची हुई थी। हुजूर आए, हुजूर आए। लेकिन वो जाते तो उसकी बीवी ने कहा हमने नाम तो नहीं पूछा है कि वो है क्या, उसका नाम क्या है, कैसे पूछेंगे, पता कैसे पूछेंगे? तो हर घर पे जाके कहते थे तुमने बरकत वाले को देखा है, तुमने बरकत वाले को देखा है, तुमने बरकत वाले को देखा है। और कहते थे ये बरकत वाला कौन है हमें नहीं पता, अलबत्ता हम किसी बरकत वाले को नहीं जानते, बस एक बरकत वाले को जानते हैं कि चंद दिन हुए हैं वो मक्के से हिजरत करके हमारे शहर में आया, यसरिब को मदीना बना दिया, खाक को खाके शिफा बना दिया। पानी में भी बरकत हो गई, घर में भी बरकत हो गई, सब जगह बरकत हो गई। तुम उसी बरकत वाले को तो नहीं पूछ रही हो? कहा मैं उसका नाम नहीं जानती, हुलिया जानती हूँ, इतना खूबसूरत है कि मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। चलता है तो उसके जिस्म का साया नहीं पड़ता, उसके जिस्म से खुशबू आती। कहा हाँ वो बरकत वाला जिसको तू कहती है उसी का नाम मोहम्मद है, आमिना का लाल है। तो कहा मुझे ले चलो। तो जब देखा तो कहा ये वही तो है। उसके बाद हुजूर ने दोनों को देख करके मुस्कुरा दिया, ऐसे मुस्कुराए कि उनका दिल ही छीन लिया। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसकी बीवी उम्मे माबद ने शौहर से कहा वो मोहब्बत से ये वही है। अल्लाह अकबर, शौहर ने कदमों में सर रख दिया, कहा कि मेरे बर्तनों को बकरी के दूध से भरा था, अब मेरे सीने को ईमान के नूर से भर दीजिए। और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये अपने नबी की शान है।